کہ اللہ نے کہا ہے سنو اے امیرو، میں نے تجھے اگر مالدار بنایا ہے تو تیرے ہی رشتہ داروں میں، تیرے ہی خاندان میں، تیرے پاس پڑوس میں، تیرے قرب و جوار میں کچھ ایسے غریب بھی بنائے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، مجھے مال نہیں چاہیے، لیکن جا اس غریب بیوہ کو دیا، جا تو اس یتیم کو دیا، جا اس مسکین کو دیا، جا اس قیدی کے گھر پر جس کا شوہر ہوتے ہوئے بھی اس کی بیوہ کی طرح اس کی بیوی زندگی گزار رہی ہے، جاؤ ان بچوں کے گھر جا جن کا باپ زندہ ہے لیکن زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے لیے 1 روپیہ نہیں بھیج سکتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے ایک دن تو کرم فرمائیں گے. جائیں گی کبھی آہیں دل کی، جائیں گی کبھی آہیں دل کی، بالائے فلک تارش بری، یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں. بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت اور خاموشی، بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت اور خاموشی، جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے. محترم حضرات، علماء کرام، پیارے معصوم بچوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جو کچھ میرے متعلق کہا گیا میں ان تعریفی کلمات کا مستحق نہیں ہوں. انہوں نے اپنے حسن ظن سے اور مبالغہ آرائی سے کام لیا. میں کل بھی گناہگار تھا، آج بھی گناہگار ہوں. میں خود یہاں نہیں آیا، آپ نے مجھے بلایا ہے. کل بھی آپ مجھے بلاتے تھے، یہی مقام ہوتا تھا، یہی سامنے مسجد تھی، یہی پیچھے مدرسہ تھا. جب میں آج رات کی تاریکی میں اس بستی میں داخل ہوا، دور سے خانہ خدا کے مینار میری ان آنکھوں کو نظر آئے، یادوں کا سمندر امنڈ آیا اور سمندر معزن ہوا. میں نے اپنے صاحب سفر سے کہا، یہی ہے وہ بستی
جہاں میں کبھی آیا کرتا تھا یہی تھی میری وہ منزل جہاں کبھی چلچلاتی دھوپ میں میرا نہ جانے کتنی بار پسینہ بہا تھا، اور اس بستی کو یاد کرتے کرتے اب نہ جانے کتنی مرتبہ میری آنکھوں سے اشک چھلکے آنسو بہے، اور یہ زبان پہ شعر آیا، بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسماں دیکھ کر، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے صیاد کی۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ اس بستی کے لوگ آج بھی مجھے یاد کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، نمازوں میں یاد رکھا، اپنی وفاؤں میں یاد رکھا، محبت میں یاد رکھا، میں کسی ایک شخص کی دعوت پر نہیں آیا ہوں، میں اس بچوں کی دعوت پر آیا ہوں۔ جب کلمہ آتا تھا وہ قاعدہ بغدادی پڑھتے تھے، ناظرہ قرآن پڑھتے تھے، ان کے سروں پر جب پگڑی سجائی گئی، جب دستار حفظ سجائی گئی اور فضیلت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، تو وہ یقیناً میرے ان ہاتھوں کو ترس رہے تھے، کاش میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا، مگر قدرت نے مجھے کہیں اور رکھا تھا۔ ظاہر ہے اللہ اگر اس کو قبول فرما لے تو انشاءاللہ کل حضرت یوسف کا ساتھ اور ہمارا قیامت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے درد دل کے لیے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے اور سمجھنے کے لیے، خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے۔ میں آج اپنے دل کے جذبات انڈیل نہیں سکتا، شاعر صاحب کے جذباتی اشعار سے میں اپنی حدود سے کراس نہیں کر سکتا، ناظم جلسہ کے کہہ دینے سے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میں جانتا ہوں جذباتیت کا نقصان کیا ہے، میں نے خود جھیلا ہے، 7 سال جھیلا ہے، راتیں آئی ہیں، دن آئے ہیں، لوگوں نے بہاروں میں جشن منائے ہیں اور خزاں کے موسم بھی دیکھے ہیں۔ اس لیے میں آج اس مجلس میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جذباتیت سے سارے کام نہیں ہوتے، ہوش کے ناخن لو، وقت ہے تعمیر ملک و ملت کرنے کا۔ سارے فیصلے جذبات سے نہیں ہوتے، جب جب بھی انسانی جذبات ابھرتے ہیں تب تب ہم اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بار بار کہا ہے وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر کرو، اپنا شمار صابرین میں کراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنا ظلم و ستم تھا، اس کے تصور سے بھی آج ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ ابھی تو ان امتحانات سے ہم کہاں گزرے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اہل مصر پر ایسا دور گزرا ہے، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ بنی اسرائیل کے بچے، جوان نہیں، معصوم، عمر دراز نہیں، نونہال، ذبح کر دیے جاتے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، ان کی اور بیٹیاں اور ان کی عورتیں زندہ رکھی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس میں ان کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ تو ہماری کیا آزمائش ہے؟ کوئی آزمائش نہیں، ہمارا بہت معمولی سا ایمان تو معمولی سی آزمائش۔
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے تھے اور ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے دیگر مخلوقات تھی اور ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ، سامنے لگے درخت کا ہر پتا، زمین میں بہنے والے دریا کا ہر قطرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح کرتا ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہ ہو، تمہارے کان نہیں سنتے، اس کا مطلب یہ کہ وہ تسبیح نہیں کرتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ پھر انسان کیوں پیدا کیا؟ ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے، دکھ بانٹنے کے لیے، غم بانٹنے کے لیے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو ہو تو اسے پہنچنے کے لیے، کسی کے یہاں زخمی دل یا زخمی جسم ہو تو اس پر مرہم لینے کے لیے۔ میں چاہوں تو پھر تمہارے جذبات کو ورغلا سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو تمہیں برانگیختہ کر سکتا ہوں، مگر میں نہیں، ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ دل کو ٹٹولو اپنے، کیا انسانیت کا درد ہمارے دلوں میں ہے؟ نہیں۔ آواز یہی آئے گی؟ نہیں۔ کاش جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے اسی مقصد پر ہم آ گئے ہوتے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ باتیں میں نہیں کروں گا جو کل کیا کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ جو درد میں نے جھیلا ہے کوئی اور جھیلے، جو زخم میں نے کھائے ہیں کوئی اور وہ زخم کھائے، جو آہیں اور کراہیں میرے بچوں کی زبانوں سے اور ہونٹوں سے نکلی ہیں وہ کسی اور کے نکلے۔ دامن اور آنچل جس طرح میری بیوی کا تر ہوا ہے، وہ کسی کی بیوی اپنے شوہر کو روتی رہے، پیروں میں آولے پڑ جائیں، گھٹنوں میں درد ہو جائے۔ کوئی پیروکار نہیں ہے سوائے اپنی اولاد کے، کوئی پیروکار نہیں ہے صرف اس شریک حیات کے، اس بیوی کے جس نے اپنا ایجاب کہتے ہوئے ہم سے کہا تھا کہ میں نے آپ کے نکاح میں آپ کو دیا، میری زندگی آپ کے ساتھ ہے، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، میری خوشیاں آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں گے تو میں پھٹے ہوئے کپڑے پہن لوں گی، اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہوگی آدھی آپ کھاؤ گے آدھی میں کھا لوں گی، اگر ہمارے اور آپ کے پاس ایک چادر ہوگی تو اسی چادر کو پھاڑ کر دو ٹکڑے بنا لیں گے، ایک آپ اوڑھ لینا ایک میں اوڑھ لوں گی۔ اس لیے اسلام نے بیوی کو شریک حیات کہا ہے۔ وہی ہے جو کبھی وکیلوں سے فریاد کرتی، جو کبھی ججوں کے پاس چلی جاتی، کبھی جیل حکام کے پاس جاتی اور کبھی جا کر ہم سے یہ پوچھتی کہ یہاں کا حال کیا ہے، پیروں میں پہننے کے لیے آپ کے جرابیں ہیں یا نہیں ہیں، ہاتھوں میں پہننے کے لیے دستانے ہیں یا نہیں ہیں۔ قوم کا تو حال یہ ہے کہ اس کو ہماری دہلیز تک یاد نہیں رہی، چوکھٹ تک یاد نہیں آئی، بھول گئے کہ ہمارا گاؤں کون سا ہے، ہمارا شہر کیا ہے اور ہم رہتے کہاں ہیں۔ ان حالات میں پھر کسی نوجوان، میں نے دیکھی ہیں وہاں روتی ہوئی مائیں، میں نے دیکھی ہیں وہاں تڑپتی ہوئی بہنیں، میں نے دیکھی وہاں بے ہوش ہوتی ہوئی شوہر کی ملاقات پر بیویاں، اور دیکھے ہیں میں نے وہاں غریبی اور غربت کے عالم میں دوسروں کی چادریں دھوتے ہوئے سیوادار، میں نے دیکھے ہیں وہاں پٹتے ہوئے کمزور، بہتا ہوا جسموں سے خون، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میں آپ سے کہنے آیا ہوں، عرض کرنے آیا ہوں، فیس بک، انٹرنیٹ اور نہ جانے کون کون سے جو آتے ہیں، خدا را ان سے دور رہو۔ نہ جانے کون کہاں کوئی باولا، پاگل، دیوانہ، مجنو، احمق، عقل سے کوڑا کسی دوسری سرزمین پر بیٹھا ہے اور ہمیں ورغلاتا ہے یہاں۔
اور ہمیں یہ کہتا ہے ارے کبھی ہمارا حال تو دیکھ، ہمیں پوچھ تو صحیح، اور نوجوان اس کی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پڑتی ہے صرف اس کے گھر والوں پر، وہاں رہنے والا گھر والوں سے کہتا ہے ہائی کورٹ چلے جاؤ، سپریم کورٹ چلے جاؤ، اس وکیل کو بدل دو، دوسرا وکیل کر لو۔ ماں باپ کہاں جائیں، کس کے سامنے دامن پھیلائیں، کس سے جا کر کے بھیک مانگیں؟ قوم کے پاس زکوٰۃ ہے، برا لگے گا آج، قوم کے پاس زکوٰۃ ہے، مگر وفی الرقاب کا مصرف کہاں ہے قرآن میں؟ ہے یہ ٹکڑا قرآن میں کہیں؟ علماء سے پوچھ رہا ہوں پیچھے، وفی الرقاب ہے؟ قیدیوں کی گردن چھڑاؤ، جرمانہ عائد ہو جائے تو کون ادا کرے؟ وکیل کی فیس کون ادا کرے؟ کون کرے ادا؟ یہ مصرف ہے ہی نہیں۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میں اے عوام تیری محبت میں آیا ہوں، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ ارادہ میں نے کیا تھا جلسوں میں نہیں جاؤں گا، تقریریں نہیں کروں گا، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا۔ ایک دن میری بیوی نے بتایا آج تمہاری چھوٹی بیٹی جب گھر میں داخل ہوئی، اسکول سے آئی، پھر بھبک کے رونے لگی، تڑپ تڑپ کے رونے لگی، اور کہتی ہے کہ آج میں نے ایک شخص دیکھا جو میرے ابو کی طرح رومال ڈالے ہوئے تھا، اسے دیکھ کر کے مجھے اپنے باپ یاد آ گئے۔ ماں نے کہا تیرا باپ جیل میں ہے، جیل کی سلاخوں سے 7 تالوں سے باہر کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تیرا باپ نہیں کوئی اور تھا۔ بیٹیے چپ جا۔ جس وقت یہ باتیں اندر سنتے، دل ٹوٹ کر کھیل کی طرح بکھر جاتا اور شیشے کی طرح ٹوٹ جاتا۔ اگر یہ قرآن میرا دوست نہ ہوتا، اگر قرآن میرا ساتھی نہ ہوتا، اگر قرآن میرا ہم سفر نہ ہوتا، اگر قرآن میرا مونس نہ ہوتا، تو نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو وہاں پاگل ہو گئے۔ یادداشتیں چلی گئی۔ اے میری قوم، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرو، مت کرو تمنا، عافیت مانگو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں، میرے آقا میرے مولا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے، وہ کیسے حکیم تھے، وہ کتنا بڑا امام تھا دنیا کا، کیسا طبیب ڈاکٹر روحانی بھی تھا اور جسمانی بھی۔ اس نے کہا میرے صحابی تو نے بلا مانگ لی، اللہ سے عافیت مانگ، اللہ سے عافیت مانگ۔ کہا کیوں؟ کہا جس نے صبر مانگا ہے تو صبر تو مصیبت پر ہوگا نا، تو مصیبت کیوں مانگ رہا ہے؟ عافیت مانگ۔ اس لیے ہم جو نماز میں دعا پڑھتے ہیں، اس دعا میں ہمیں سکھایا گیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، دنیا میں بھی حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ چاہیے۔ ایک شخص کو بخار آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بخار جو ہے قطعۃ من النار، یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، جسے دنیا میں بخار آ جائے گا اسے آخرت میں بخار نہیں آئے گا۔ ایک صحابی نے دعا کر لی کہ اللہ مجھے پوری زندگی بخار آتا رہے تاکہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ نے کہا نہیں، ایسی دعا مت کر، دنیا میں بھی صحت اور عافیت مانگ اور آخرت میں بھی عافیت مانگ۔ وہاں جا کر اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آیا جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس کو ذلیل نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اپنے نفس کو ذلیل کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی مشقت اٹھا لے کہ جسے برداشت نہ کر سکے، یہ ہے نفس کو ذلیل کرنا۔
جس کو وہ برداشت نہ کر سکے. اس لیے نوجوانوں عرض کرتا ہوں، اس موبائل کو ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، صرف دینی مستند علماء کی تقاریر یا قرآن کی آیات نظمیں اور نعتیں سننے کے لیے استعمال کرو. چیٹنگ ویٹنگ کے چکر میں مت پڑو، ادھر ادھر فارورڈ مت کرو چیزیں. تم نہیں جانتے قانون کیا ہے، تم نہیں جانتے UAPA کیا ہے. اپنی تعلیم کے دعوے داروں اور یہ کہنے والوں کو ہم تعلیم کے دعوے دار ہیں، تمہیں کیا معلوم کہ UAPA کی فل فارم کیا ہے اور اس کی دھارائیں کیا ہیں اور کس پر UAPA لگ سکتا ہے. سائبر کرائم کیا ہے کس دنیا میں ہم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے اور جو ہم نہیں کر سکے اس پر معافی مانگے. اسلام اور قرآن جو ہمارے بیچ ہے وہ ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے جانی عبادتیں بھی ہم پر رکھی ہیں اور مالی عبادتیں بھی ہم پر رکھی ہیں. قرآن میں جہاں جہاں بھی اقیم الصلاۃ آیا ہے وہیں اسی کے ساتھ وآتوا الزکاۃ بھی آیا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو. نماز جس طرح فرض ہے اسی طرح ایک صاحب نصاب پر، صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے. جس طرح نماز نفل ہے اسی طرح کچھ صدقات بھی نفل ہیں. اسلام کی دو عبادتیں، اسلام کی بنیاد 4 ہی پلر پر ہے نا جی، 5 پر. 5واں پلر کون سا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. 5واں بتاؤ ایمان. وہ پلر کہاں ہے؟ وہ تو بنیاد ہے. بنیاد تو نیچے ہوتی، بنیاد نیچے ہے نا. ایمان تو دل کی اندر کی کیفیت کا نام ہے، ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے، وہ دل کے اندر ہے نا. کسی نے کہا آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان تو ظاہر میں تو پلر 4 ہی ہوئے نا، یہ تو بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوگا. پلر بھی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے ہماری کلاس لے لی، حالانکہ ہمیں تو اب تک یہی بتایا گیا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد کے ساتھ یہ ظاہر ہونے والے پلر ہیں اور وہ اندر بنیاد ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کی تعریف ہے تصدیق بالجنان و اقرار باللسان. اگر نیٹ کے چکر میں پڑو گے تو اسی میں اتنے بڑے جھگڑے میں دیکھ کر آ رہا ہوں 7 سالوں میں کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. وہ کہہ رہے تیرا ایمان مکمل نہیں، تو عمل بالارکان کو نہیں مانتا. وہ کہہ رہا ہے تو ایمان مکمل نہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تو مرجیہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ تو خارجی ہے اور خوارج ہے. ارے عوام الناس تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ اندر کے جھگڑے کیا ہیں، اور یہ نیٹ پر بیٹھا ہوا شیطان سب کچھ پھیلا رہا ہے. وقت نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں خوارج کیا تھے اور مرجیہ کسے کہتے ہیں. ایمان نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا اور زبان سے اقرار کرنے کا، ہو گیا مومن. اور عمل
ایمان میں شامل نہیں ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہی ہے بنیاد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر انہیں ایمان اور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور چچا اس وقت بھی انکار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں چچا جان صرف کان میں کہہ دیجئے، اتنا پڑھ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، چچا جان بس میرے کان میں کہہ دیجئے، کسی کو سنائی دے یا نہ دے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کر لوں گا، درخواست کروں گا کہ میرا چچا ایمان کا کلمہ پڑھ کر کے رخصت ہوا تھا اور آپ کو جنت میں لیے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ تو وہ نا دل سے تصدیق کا نام اور زبان سے اقرار کرنے کا نام۔ باقی یہ 4 پلر ہیں، یاد رہیں گے۔ نمبر 1 نماز، اور اسی کے ساتھ قرآن میں جہاں جہاں آیا وہیں دوسرا زکوٰۃ۔ نماز خالص بدنی عبادت ہے، اس میں کوئی روپیہ خرچ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، کچھ روپے خرچ ہوئے؟ نہیں ہوئے نا۔ اور دوسرا جو ہے پلر وہ ہے خالص زکوٰۃ، اس میں بدن کو محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خالص مال ہے، وہ مالی عبادت ہے، وہ مالی عبادت ہے اور وہ صرف بندوں کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال نہیں چاہیے، یہ جو آپ دے رہے ہو مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں چاہیے، وہ غنی ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام جہاں والوں سے غنی ہے، اسے مال نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ جو مال میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر اتنے چاندی کے تم مالک ہو گئے، اتنے سونے کے تم مالک ہو گئے، یا اتنا روپیہ تمہارے پاس ہو گیا، یا اتنا تجارت کا سامان تمہارے پاس ہو گیا اور اس پر تمہارا سال گزر گیا اور تم صاحب نصاب رہے، تو اس میں سے 2.5% تمہیں نکالنا فرض ہے۔ کہاں نکالنا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ جو بھی آ جائے یا اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں؟ یہ سیکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم جس میں وہ حلال اور حرام جان سکے، اتنا جتنی اسے فرائض کی پہچان ہو سکے۔ جس طرح ہر مسلمان کے لیے نماز کا سیکھنا، اس کے فرض جاننا، وضو کے فرض جاننا، غسل کے فرض جاننا فرض ہے، اسی طرح ایک مالدار کو زکوٰۃ کتنے سونے اور چاندی پر کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے یہ جاننا فرض ہے، اور کس کس پہ خرچ کی جا سکتی ہے اور کن رشتوں میں نہیں کی جا سکتی ہے یہ بھی فرض ہے۔ بے شک ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، بے شک ہم نے انہیں قرآن پڑھایا، لیکن اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو پھر کس کس کا ہم پر حق بنتا ہے یہ بھی تو ہمیں جاننا چاہیے۔ تیسری عبادت پلر کی شکل میں ہمارے لیے ہے روزہ، جس میں بھی مال خرچ نہیں ہوتا۔ آپ کو کہ افطاری پہ تو بہت خرچ ہوتا ہے، وہ خرچ کرنے کو آپ کتنا ہی خرچ کرتے چلے جاؤ، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار کبھی پانی سے ہوتا ہے، کبھی کھجور سے ہوتا ہے، کبھی نمک کی ڈلی سے ہوتا ہے، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا۔ میرا اور آپ کا افطار تو بغیر فروٹ کے ہو ہی نہیں سکتا، بغیر چاٹ مسالے کے ہو نہیں سکتا، اور اگر پکوڑی نہ ہو تو پھر افطار کیسا؟ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نبی کی سنت ادا کرنے کی توفیق اختیاری دیتا ہے، اور کسی کو جبر اور اضطراری دیتا ہے۔ ہم غلاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل رہا کہ کتنی مرتبہ افطار ایسے ہی ہو گیا جیسے صحابہ کا افطار ہوتا تھا، اور جس طرح غریب مسکینوں کا افطار ہوا کرتا ہے۔ چوتھا پلر حج ہے، جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، مال بھی خرچ کیجئے اور خود کو تھکائیے بھی۔
طواف کرنا ہے آپ کو، مینا جانا ہے، عرفات پہنچنا ہے، بغیر عرفات پہنچے حج نہیں ہوگا۔ مال بھی خرچ کیجئے اور اس میں جان بھی خرچ کیجئے، صفا و مروہ پہ آپ کو جانا ہے اور چلنا ہے۔ تو اللہ نے کچھ عبادتیں وہ رکھی، وہ پلر رکھے جو خالص بدنی ہیں، روزہ اور نماز، اور ایک زکوٰۃ ہے جو خالص مالی ہے، اور ایک پلر ہے اسلام کا حج جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، وقت تو ہے نہیں کہ میں پوری تفصیلات بیان کروں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو۔ اور علماء نے آج کے دور میں یہ بھی کہا ہے کہ دونوں کو ملا کر، چاندی بھی ہے کچھ سونا بھی ہے، یہ مل کر اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائیں تو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ یہ 52.5 تولے چاندی کے 52.5 تولے چاندی کی برابر مال تجارت ہو یا روپیہ ہو۔ اب پہلی مرتبہ جب یہ مال آیا، جب اس پر سال گزرنے پر بیچ میں خرچ نہیں ہوا اور 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس یہ ہے، تو اب آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ صاحب نصاب ہے، ان پر 1000 میں 25، 1 لاکھ میں 2500 روپے نکالنا فرض ہے۔ اگر وہ نہیں نکالیں گے تو پھر قیامت میں یہ مال سانپ بن جائے گا اور اس مومن مسلمان کے جبڑوں پر لپٹ جائے گا۔ وہ گنجا سانپ ہوگا جو اس کے جبڑوں پر اپنے جبڑے لگا کر اسے کاٹنا شروع کرے گا اور کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس دن ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور پشت کو، کمر کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ ہے جسے تم خزانہ بنا کر کے اپنے لیے رکھا کرتے تھے، ذرا آگ چکھو عذاب کا مزہ۔ مال آتا ہوا کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب اس میں زکوٰۃ کے نام پر پیسہ نکالو تو کتنا دل دکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے سنو اے امیرو، میں نے تجھے اگر مالدار بنایا ہے تو تیرے ہی رشتہ داروں میں، تیرے ہی خاندان میں، تیرے پاس پڑوس میں، تیرے قرب و جوار میں کچھ ایسے غریب بھی بنائے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں، مجھے مال نہیں چاہیے، لیکن جا اس غریب بیوہ کو دیا، جا تو اس یتیم کو دیا، جا اس مسکین کو دیا، جا اس قیدی کے گھر پر جس کا شوہر ہوتے ہوئے بھی اس کی بیوہ کی طرح اس کی بیوی زندگی گزار رہی ہے، جاؤ ان بچوں کے گھر جا جن کا باپ زندہ ہے لیکن زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے لیے 1 روپیہ نہیں بھیج سکتا ہے، ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے، ان کے لیے کپڑا بنا کر نہیں دے سکتا ہے، عید کا دن آئے تو اپنے بچوں کے لیے 1 کھلونا نہیں لا کر نہیں دے سکتا ہے، جاؤ اور ان کے گھر جا کر کے کوئی اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے کھلونا ہی دے آؤ، ان کے بچوں کو جا کر کوئی موٹر کھلونے کے طور پر دے آؤ، جاؤ عید کے دن سوئیوں کا انتظام کراؤ، جاؤ عید کے دن کوئی میٹھی چیز وہاں پر دے آؤ۔ اے مسلمانوں، کل قیامت میں کیا جواب دو گے؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مہمانوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو، سب کو عید پہ کھلاؤ اور غریبوں کو بھول جاؤ؟ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے جسے سننا ہے آپ؟ یہ صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ صحابہ صرف اسے عمدہ لہجے میں پڑھتے تھے یا اس پر عمل کرتے تھے؟ انما الصدقات للفقراء، فرمایا زکوٰۃ فقراء، فقیروں کے لیے ہے، محتاجوں کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا،
اور جو زکوٰۃ کو وصول کرنے جاتے ہیں ان کا خرچ چلانے کے لیے ہے اسلامی سلطنت میں، کیونکہ وہ زکوٰۃ غریبوں کے وصول کر رہے ہیں، وہ غریبوں کے وکیل ہیں، اس لیے ان کے گھر کا واجب خرچ جو ہے وہ اس سے دیا جا سکتا ہے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے کوئی شخص بیچارہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے بھی یہ دیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر ہم اس پر مال خرچ نہیں کریں گے تو اس کا شر ہم کو پہنچے گا، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے نان مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، دلوں کو جوڑنے کے لیے، دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لفظ الفت سے بنا ہے کس چیز کی رقم؟ زکوٰۃ کی رقم۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں۔ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت غلام تھے، باندیاں تھیں، اور ان باندیوں کو لوگ برسہ برس تک تعمر ان کو غلام رکھتے تھے، باندیوں کو باندیاں رکھا جاتا تھا۔ قرآن آیا، مال خرچ کرنے کے لیے نصاب زکوٰۃ بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور طبقے کو جو جانوروں کی طرح کچلا جاتا تھا، جو جانوروں کی طرح بازاروں میں بیچا جاتا تھا، اسے آزاد کرانے کے لیے اللہ نے اپنے محمد کے ذریعے اور اپنی زبان کے ذریعے قرآن میں کہلوایا، اپنا مال زکوٰۃ کا غلاموں کی گردن آزاد کرنے میں خرچ کر دو۔ کیونکہ بعض تاجر ایسے ہوتے تھے جو غلام سے یہ کہہ دیتے تھے اگر تو اتنے لاکھ یا اتنے دینار درہم ہمیں دے دے تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ اب غلام کہاں سے دے گا؟ تو جو کمائے گا وہ تو مالک کا ہی ہے، دوسرا ہی تو اسے دے گا۔ اسے مکاتب کہا جاتا تھا، اسے بدلے کتابت کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا، اور ابوبکر صدیق اپنے دوست تاجر سے کہا کہ غلام کو آزاد کرو، عثمان غنی سے کہا اے عثمان غنی غلاموں کو آزاد کرو، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا غلاموں کو آزاد کرو، حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ غلاموں کو آزاد کرو۔ مکے ہی کی زندگی میں ابھی مکمل اسلام نہیں آیا ہے، ابھی صرف نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا نصاب نہیں آیا ہے، 5 وقتہ نماز بھی نہیں آئی ہے، مگر اس وقت اللہ کے رسول ایک ایسا انقلاب برپا کر رہے ہیں کہ وہ غلام جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جن کی کوئی سننے والا نہیں تھا، جن کے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، جن کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، کون تھا؟ غلاموں کو بکری اور بھیڑوں کی ریوڑ کی طرح بیچا جاتا تھا۔ محمد رسول اللہ نے، عبداللہ کے در یتیم نے آ کر ایک انقلاب برپا کیا، امیہ سے غلام خریدو اور آزاد کر دو۔ کیا نہیں جانتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ ابو قحافہ جو ابوبکر صدیق کے والد ہیں، کہا بیٹے کس پہ تو نے پیسے خرچ کر دیے؟ بلال پر؟ ارے یہ پیسے کہیں اور خرچ کرتا تو تجھے مال تجارت ملتا، مگر وہ جانتے تھے کہ تجارت بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسے دو عالم کا تاجدار تجارت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ دنیا کی ساری تجارتیں یہاں رکھی رہ جائیں گی، جب کل میدان قیامت میں معاملہ آئے گا، جب وہاں شفاعت کا معاملہ آئے گا تو شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ جب وہاں پیاس سے زبانیں لٹک رہی ہوں گی اور ہونٹ چٹکتے ہوئے ہوں گے تو حوض کوثر پر جام پلانے کے لیے محمد رسول اللہ ہی کھڑے ہوں گے، انہی کی حوض ہوگی، انہی کا کوثر ہوگا اور انہی سے جام ملے گا۔ اگر ہمارے اعمال زیادہ کم ہوں گے نیکیوں کے اور بدیاں زیادہ ہوں گی تو میزان عمل پر کون ہوگا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، اس لیے کہ اس دن جنت کی چابیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہوں گی۔ لوائی بیدی، غلاموں کو خریدا اور آزاد کرتے رہے، مال آیا اور آزاد کر دیا، مکاتب آزاد ہو گئے، اور آخری وقت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وصیت کر کے گئے اس میں کہا کہ غلاموں کے حقوق، عورتوں کے سلسلے میں ذرا تقوی اختیار کرنا۔ لیکن آج وہ غلامی کا دور تو چلو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی ملک میں کہیں ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں قیدی آتے ہیں ان غلاموں کی جگہ، قیدیوں کی گردن چھڑانے کے لیے
زکوٰۃ کا مال براہ راست دیا جا سکتا ہے اور دیا جائے، جسے امیروں کا محل کچیل کہا جاتا ہے۔ حال یہ ہے اس امت کا کہ وہ محل کچیل بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ عاشق رسول ہے۔ ہم سے زیادہ کون اللہ سے، رسول سے محبت کرنے والا ہے؟ پہلے آئینے میں دیکھو، پھر پہچانو اپنے آپ کو۔ اور پھر رقاب۔ اگلا مصرف بتا دوں؟ بتا دوں؟ والغارمین، قرضہ لیا کسی نے جائز ضرورت کے لیے، حالانکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مومن ہو، مسلمان ہو، جائز کے لیے ناجائز لیے، وہ مقروض ہو گیا، مکان نہیں تھا، ٹپکتی تھی چھت، بچے روتے تھے، غریب کی اولتی ٹپکتی ہوئی آپ نے نہیں دیکھی ہے، ہم نے دیکھی ہے۔ جب چھت ٹپکتی ہے تو کس طرح ایک ماں اپنے معصوم بچے کو اپنے سینے سے چمٹا کر چادر اوڑھ کر لیٹتی ہے، کبھی اس کونے میں جاتی ہے، کبھی اس کونے میں جاتی ہے، کبھی یہاں بیٹھتی ہے، کبھی وہاں بیٹھتی ہے۔ مولا یہ رات کب کٹے گی، دن کب نکلے گا، بارش کب تھمے گی؟ اونچے اونچے لنٹر اور مکانوں میں رہنے والے اس درد کو کیا جائے۔ اس نے تجارت، اس نے اپنے مکان بنانے کے لیے قرض لے لیا۔ دور حاضر میں اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے انہیں چھوڑو، ہم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مخالف۔ ذرا نکاح آنے دو، پھر کون سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے اور کون سنت کی کھل کر مخالفت کر رہا ہے؟ اسے سنت کے طریقے پر نکاح پسند نہیں ہے۔ اسے مال اگر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لٹانے کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنا نام و نمود کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کا فخر و مباحات دکھانے کے لیے۔ رسول تو فرمائیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم محنت اور مشقت ہو۔ مگر یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، یہ نکاح ہی کہاں ہوگا؟ تو اس نے لے لیا بیٹی کی نکاح پر۔ قرض نہیں لے گا تو نکاح کے لیے رشتے نہیں آئیں گے۔ رہ گئی نہ جانے کتنی بیٹیاں۔ میں ایسی بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے شہر رامپور میں جانتا ہوں جن کے بال سفید ہو گئے، جوانیاں ڈھل گئیں، بڑھاپا آ گیا، دہلیز پر رشتہ لے کر کوئی پیغام نکاح لے کر نہیں آ گیا، پھول لے کر نہ لوٹا، پھول لے کر کوئی ان کے آنگن میں نہیں آیا، اور ان کی جوانیاں گزر گئیں اور آج بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں۔ نہ اولاد ملی، نہ بچے ملے۔ بڑھاپا کیوں گزرا؟ اس لیے کہ باپ رکشہ پولا تھا، وہ خود بیڑیاں بنا کر زندگی گزارتی تھیں، ہم نے انہیں ٹھکرا دیا اس لیے کہ وہ غریب کی بیٹی تھی یا کوئی غریب کی بہن تھی۔ امیروں کے ہاں رشتے آ گئے۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، اے نوجوانوں، یا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو، ہے کوئی ایک ایسا جو یہ کہے کہ میں نکاح محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا اور سادگی کے ساتھ نکاح کروں گا، ایسے ہی جیسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح؟ مگر نہیں، یہ کرو نا، نفس کے ساتھ جہاد تو کر کے دیکھو، کر کے تو دیکھو، ذرا اس معاشرے سے اپنے لڑ کر تو دیکھو، اس معاشرے کے خلاف اٹھ کر دیکھو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی نے بیٹی کے نکاح پر قرض لے لیا اور قرض ادا نہیں ہو رہا اس کا، اب کی فصل آئی وہ بھی نہیں ہوئی کہ قرض کی ادائیگی ہو جائے، معمولی سی تجارت اور دکان تھی وہ بھی میں ادا بیچارہ نہیں کر سکا، تو اللہ کہتا ہے کہ اے مالداروں، اے امیروں، اے تاجروں، اے کسانوں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اس مقروض کو زکوٰۃ کی رقم سے پیسے دے دو تاکہ اس کی گردن قرض کی ادائیگی سے قرض کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہ کیا ہے؟
والغارمین۔ بھائی مقروض ہے نہیں جائے گی زکوٰۃ، بہن مقروض ہے، بھانجا مقروض ہے نہیں جائے گی زکوٰۃ، جائے جب نہ جب پتہ ہو، معلوم ہو، پتہ ہی نہیں ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس فی سبیل اللہ کی تشریح اپنے مدرسے کے مفتیان میرٹھ، اجراڑا، اپوڑ، خادم الاسلام، وہاں جا کر مفتیان سے پوچھئے، کیونکہ سب باتیں میں بتانے کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ وابن السبیل، اور 8واں مصرف ہے مسافر، گھر پر کتنا ہی بڑا مالدار ہو لیکن وہ سفر میں کہیں تھا، اس کے پاس پیسے نہیں رہے، یا جیب کٹ گئی، یا اتنے ہی نہیں لایا تھا، تو اے مسلمانوں، یہ تمہارا بھائی ہے، کسی شہر میں اپنے کو اجنبی محسوس نہ کرے، کسی دیار میں جا کر وہ اپنے کو غیر محسوس نہ کرے، وہاں تم زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر دو۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ جب آپ پر صدقات کے مال میں الزام لگایا منافقین نے کہ آپ نے کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بھی دے دیجئے، اس وقت یہ آیت اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، ان 8 مصرف میں اگر تو ہے تو میں تجھے دے دوں، اور اگر ان میں سے نہیں ہے تو میں تجھے ایک سکہ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ تو اللہ نے فرض کر دیا، ان 8 جگہوں پر ہی آپ کو رکھنا ہے اور خرچ کرنا ہے۔ اب باقی کام کیسے ہوگا؟ آپ کہیں گے سوال کریں گے کون سی بات بتا دی آج؟ باقی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر امداد، قرض حسن دو، وہ بھی تو اللہ نے دیا۔ اور کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے۔ کیا ہے زکوٰۃ؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہی تملیکم بلا منفعت و بلا عوض، جس میں تمہارا اپنا کوئی نفع آ رہا ہو وہاں بھی زکوٰۃ نہیں جائے گی، اور بدلے میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ مالک بنا دینا ہے کسی غریب کو، کسی فقیر کو، ان 8 مصرف والوں کو اس میں مالک بنا دینا بھی شرط ہے۔ بغیر مالک بنائے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حضرت تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مردے کو زکوٰۃ کی رقم سے کفن دینے لگے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مردہ مالک نہیں ہوتا، تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مالک بنا دینا شرط ہے، زکوٰۃ دو اور بھول جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آج زکوٰۃ دی اور شام کو واپس لے لو کہ بھئیے لوٹا دے، کہ رومال مجھے آپ نے دے دیا اور کہا کہ ذرا تقریر کے بعد مجھے واپس کر جانا، تم اس کا مالک ہی کب ہوئے تو آپ نے واپسی کے لیے لے لیا نا۔ ہدیہ بھی تو وہی ہدیہ کہلائے گا جو آپ دیں۔ اب میں اس ہدیے کا کچھ بھی کروں، اسے لے جاؤں، اسے بچے کو دے دوں، اسے صدقہ کر دوں، کچھ بھی کروں، لیکن اگر جو چیز مجھے آپ کو واپس کرنی ہے تو وہ اس کا میں مالک ہی کب بنا؟ تو نہ ہدیہ اس وقت ہدیہ کہلاتا ہے جب وہ مالک نہ بنے، نہ کوئی چیز ہبہ اس وقت تک ہبہ کہلاتی جب تک اس کا کوئی مالک نہ ہو۔ تو زکوٰۃ تو اپنی ملکیت سے اتنی رقم نکال کر ان کو مالک بنا دینا ہے۔ اب وہ اپنی خوشی سے جو چاہے اس کا کچھ کرے، چاہے وہ تو کھانا بنائے، چاہے کپڑے بنائے، چاہے صدقہ کر دے، چاہے مدرسے میں اور چاہے کہیں اور دے دے، بس اس کا مالک ہو گیا۔ یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ تو آپ کو انہیں خرچ کرنی ہے، اور یہ صرف مسلمین پہ خرچ کی جائے گی۔ تو پھر غیر مسلموں پر زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کیا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے غیر مسلموں کو بھی دیا ہے۔ یہودیوں نے اگر سوال کیا ہے تو ان کو بھی حضرت فاطمہ نے دیا ہے، ان پر بھی خرچ کیا جائے گا، مگر وہ زکوٰۃ کی رقم سے خرچ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو اللہ نے فرض کر دیا ہے امت کی اس لیئر کے لیے جو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے اور قرضدار ہے، قیدی ہے۔ قیدی کہاں سے کما کر لائے گا؟
اس کا جرمانہ اگر کورٹ نے عائد کر دیا تو وہ کہاں سے دے گا؟ اس لیے مسلمانوں تم اپنا میل کچیل اپنی زکوٰۃ ہی اس کو دے دو تاکہ وہاں سے وہ رہائی پا جائے، تاکہ وہ وہاں سے نکل کر آ جائے۔ جب باہر نکل آئے تو پھر وہ اپنی روزی اور روٹی کمانے لگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا، غلاموں پہ خرچ کر دو، مکاتبوں پہ خرچ کر دو، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اگر امت اس کو خرچ کرنے پر آ جائے تو رب ذوالجلال کی قسم چند ہی سالوں میں یہ مسلمانوں کا جو گرا ہوا معاشرہ ہے یہ اوپر آ جائے۔ اس میں صرف لفظ مسلم ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی متقی اور تقویدار کو دیکھو کہ کس غار میں بیٹھا ہے وہاں جا کے دیکھے آؤں۔ اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، سگی بہن پہ زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، سگے بھانجے پہ خرچ ہو سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، بھانجا ماموں کو دے سکتا ہے اگر مستحق زکوٰۃ ہے، چچا بھتیجے کو دے سکتا ہے اگر مستحق زکوٰۃ ہے۔ صرف اوپر کا رشتہ اور نیچے کا رشتہ ایسا ہے جس میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ باپ اپنی زکوٰۃ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اور بیٹا اوپر اپنے باپ کو، دادا پردادا کو نہیں دے سکتا۔ ماں اپنی بیٹی کو، اپنی نواسیوں کو نہیں دے سکتی، دادی اپنی پوتیوں کو نہیں دے سکتی، پوتا اپنی دادی کو نہیں دے سکتا۔ دو وجہ سے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ ارے تیری غیرت مر گئی، تو زکوٰۃ کی رقم اپنے باپ کو دے گا، تو زکوٰۃ کی رقم اپنی ماں کو دے گا، تو زکوٰۃ کی رقم اپنی دادی کو دے گا۔ ارے زکوٰۃ نہ دے ان کو، کم سے کم امداد اور دوسرا پیسہ دے دے، اتنا کما رہا ان کو بھی دے دے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں منفعت ہے، اس لیے کہ اگر بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے گا تو باپ کے مرنے کے بعد بیٹا ہی تو وارث بنے گا، تو لوٹ کر ادھر ہی آ جائے گی۔ اس لیے ان دو رشتوں میں زکوٰۃ اوپر اور نیچے نہیں چلے گی۔ اور ایک شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا کہ محترمہ صاحب آپ زکوٰۃ رکھ لیجئے، کل کو جو روٹی پکائیں گے تو شوہر کی تو کھلائیں گی، یہ مر گئی تو پھر وارث شوہر ہی تو بنے گا۔ اور بیوی اپنی زکوٰۃ کے میرے جو کنگن ہیں، چوڑیاں ہیں، پائل ہے، پازیب ہے، اس کی زکوٰۃ نکالتی ہوں، حضرت شوہر میری زکوٰۃ آپ ہی رکھ لیجئے، میں کیوں کسی غریب کو جا کر کے دوں، آپ سے بڑا قریبی کون ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، اپنے شوہر کو تو زکوٰۃ اپنی زکوٰۃ نہیں دے گی، کیونکہ لوٹ کے تجھی کو آ جائے گی۔ تو ہو گئے تین رشتے ہو گئے، ایک اوپر کا رشتہ باپ دادا پردادا نانا، اور نیچے کا ہو گیا، اور ایک یہ بیوی اور شوہر کا ہو گیا۔ ہاں بیوی کسی اور کی زکوٰۃ اگر شوہر غریب ہے، مثلا اس بیوی کا بھائی ہے یا بیوی کے والد ہے، ان کی زکوٰۃ اپنے شوہر پہ خرچ کر سکتی ہے۔ یہ اللہ نے کہا زکوٰۃ تو یہاں رکھ دو۔ اب باقی ہے اللہ مسجد کیسے بنے گی؟ ہائے اللہ، آپ نے تو جو ہے زکوٰۃ کی رقم کی اجازت ہی مسجد بنانے کی نہیں دی، تو اللہ کہتا ہے تو اپنا گھر نہیں بناتا کیا؟ یہ پورے محلے کے لوگ، یہ پوری بستی کے لوگ اگر اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو کیا وہ میرا گھر نہیں بنا سکتے؟ اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تم سنگ مرمر سے بناؤ اور راجستھان سے مکرانہ سے پتھر ہی خرید کر لے کر آؤ۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تمہارا گھر اگر جھوپڑی کا ہے تو مسجد بھی جھوپڑی کی بنا لو، اگر تمہارا گھر پھوس کا ہے، ٹاٹ کا ہے تو ویسی ہی مسجد بنا لو، اگر تمہاری چھتیں کھلی ہیں تو میرا گھر بھی کھلا بنا لو اور زمین پر سجدہ کر لو۔ محمد رسول اللہ نے کہا جعلت الارض کلھا مسجدا، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مگر آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ غریب پڑوس میں رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مسکین رو رہا ہے، پھٹے ہوئے چپل ہیں، ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں، گریبان پھٹے ہوئے ہیں، گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد ایسی عالی شان بنائیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جیسی آپ اپنے گھر بناؤ ویسی مسجد بنا لو۔ کل صحابہ کے گھر کچے تھے تو مسجدیں بھی ان کی کچی تھیں، وہ بھی تو لا سکتے تھے پتھر تراش کر، اور اسی کچی مسجد نبوی سے یہ پیغام اسلام ساری دنیا میں پہنچا ہے۔ اسی مسجد کچی مسجد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی اور کمزوروں کی، مسکینوں کی کفالت کی ہے، وہیں سے یتیموں کا آپ نے خرچ پورا کیا ہے۔ جب تک اس نہج نبوت پر نہیں آؤ گے، اس منزل پر نہیں آؤ گے، ہوائیں بھی تم سے بچ کر چلیں گی اور طوفان بھی تمہیں ادھیڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔
مولانا صاحب دعا کر دیجیے. چلو کر دیں گے دعا. دعا قبول تو وہی کرے گا نا. بعض لوگوں کی دعائیں ان کے سر سے ایک بالش اوپر بھی نہیں جاتی. کیسے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا؟ ہمیں ظلم چھوڑنا ہوگا اور ظلم اپنوں ہی کے ساتھ ہم کریں گے. اپنی اصلاح کیجیے اور بنائیے، طے کریے. ہے ہمارے پاس کوئی فہرست کہ ہماری گاؤں میں کتنے غریب ہیں، کتنی بیوائیں ہیں؟ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آج کے دور میں، پیر ٹوٹ جائے، 6 مہینے پیر ٹوٹنے والا چل نہیں سکتا. یہ حادثہ میرے سگے بھائی کے ساتھ 3 میری رہائی سے 2 مہینے پہلے پیش آیا. آج بھی لنگڑا کر چلتا ہے، آج بھی سہارے سے چلتا ہے. مگر ہیں ہم کہ ہم اس کی مدد کر سکیں؟ ہے پڑوسی جو اس کے اس موقع پر جا کر یہ کہے کہ ہاں بتا تجھے ہاسپٹل میں جانے کے لیے، آپریشن کے لیے 20-25 ہزار روپے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گاڑی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ساتھ میں ایک شخص ڈرائیونگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کون ہے یہ؟ چچیرا بھائی ہے. کون ہے یہ؟ خالہ زاد بھائی ہے. یہ کون ہے یہ؟ پھوپھی زاد بھائی ہے. یہ پڑوسی ہے. یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی ہٹا دیا جائے. کوئی پرسان حال نہیں. ہاں چیئرمین صاحب، پردھان جی، ایم ایل اے صاحب کی اگر کچھ ہو جائے، اس کے غریب کی تو کوئی عائدت کو نہیں جاتا. میں نے اس دن امروہہ میں کہا، آج پھر کہتا ہوں، اپنے پیسوں کو تجارت آخرت کی بنا لو. نکالو اس میں سے زکوٰۃ اور اس کے بعد امداد نکالو. صحابہ تو وہ تھے جو باغ کے باغ خرچ کر دیا کرتے تھے. ضرورت بے شک یہ مدارس بھی آپ کو چلانا ہے، یہ مساجد بھی آپ کو چلانا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں اور بیماروں کی دوادارو اور علاج بھی تمہیں کرنا ہے. اور آج یہ تو کہہ رہے ہیں ہم سب کے سب. میں جب باہر آیا نکل کر تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں عورتیں نہ جانے کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. بڑا سیلاب ہے، بڑا کوہرام ہے، بڑا طوفان ہے، مگر جب ہم انتظامات نہیں کریں گے وہ بیٹیاں کہاں جائیں گی، وہ بچیاں کہاں جائیں گی، وہ کن اسکولوں میں جائیں گی؟ وہ بنانا بھی آج ہماری ذمہ داری ہے. اور جب ہمارے اپنے ڈاکٹر نہیں ہوں گے اور جب ہمارے اپنے آپریشن کرنے والے نہیں ہوں گے تو ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بہنیں جن کی آبرو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جو اپنے دوپٹوں سے اپنے چہروں کو چھپائے پھرتی ہیں، جو اپنے آپ کو کمروں میں بند کر کے رکھتی ہیں، لیکن ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس میں آپریشن لازمی ہے، نہیں ہوا تو زندگی چلی جائے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائیں گی. انہیں غیر محرموں کے سامنے اور مردوں کے سامنے اپنا جسم کھولنا پڑتا ہے. آپ کہتے ہو ڈاکٹر کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ضرورت ہے. خواتین بھی ڈاکٹر ہوں، اس کی ضرورت ہے. ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں، اس کی ضرورت ہے. اللہ کی کتاب بے شک اپنے نبی نے اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی ہے، مگر صحابہ کو دوسری زبان سیکھنے سے منع نہیں کیا، ہنر اور فن سیکھنے سے منع نہیں کیا. اس لیے اے نوجوانوں اٹھو، اسی خطے میں اپنے آپ کو بدلو. جس قوم نے اپنے آپ کو بدلا ہے اس نے آسمان کی بلندیوں پر کمندیں ڈالی ہیں اور اس کو چھوا ہے. آج یہ طے کرو، یہاں کوئی نشہ استعمال نہیں کریں گے اور اپنے محلوں میں اس کی ہم کمپین چلائیں گے. نشے نے آج نوجوانوں کو برباد کر دیا. نہیں کھائیں گے گٹکا، یہ کینسر ہے. یہ کبھی کسی کو داڑھ کا کینسر کرتا ہے، کسی کو حلق کا کینسر کرتا ہے، اور یہ کینسر کا مریض تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے اور ڈاکٹر ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. کیوں کھاتے ہو یہ گٹکا؟ کس نے بتایا ہے؟ کس نبی کی سنت ہے؟ کس ولی کی سنت ہے؟ کس وجہ سے کھاتے ہو؟ یہ دن میں گٹکا ڈالنے والوں، اس پیسے کو بچا کر بوڑھی ماں کے ہاتھ پر 10-20-100 روپے رکھ دو. یہ تمباکو، یہ سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ کس لیے ہے؟ جو ہماری زندگیوں کو برباد کر رہا ہے. چھوڑ دو اسے. کریں گے اس کا حوصلہ؟ یہ بس مولاناؤں کو بلا کے یہاں تقریروں کا مقابلہ ہوگا.
پہلے نے تقریر کی، دوسرے نے اس سے زور سے چیخ کر تقریر کی تو پہلے کی بھول گئے، تیسرے نے اس سے زیادہ بلند آواز میں کی تو اس دوسرے کی بھول گئے، اور چوتھے نے آ کر کے اس سے زیادہ کر دی تو اس والے کی بھی بھول گئے۔ اور پھر اگلے سال کا انتظار رہے گا کہ بھئی سمیع صاحب کو بلاؤ۔ اس لیے آج سمیع صاحب نے تھوڑی چھلتی چھلتی باتیں کی۔ میں نے آج آپریشن کیا ہے، سرجن آپریشن کرتا ہے نا، مگر بڑا کامیاب ہوتا ہے آپریشن۔ جب اندر پھوڑے ہو جائیں تو آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور میں آج پھر کہتا ہوں، ہم رونا روتے ہیں، ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں، ہمارے بچے انجینئر نہیں، اور ہمارے بچے کچھ کرتے نہیں۔ رونا تو ہے ہمارا، کاش ہم ان مغریب بچوں کو گود لے لیتے، اور ایک گھرانہ ایک بچے کو گود لیتا، ہم ان کا انتخاب کرتے، ان کا چین کرتے، اور اس کو بتاتے کہ بچہ آگے بڑھ۔ ہم ان کو بنا دیتے IAS، ہم ان کو بنا دیتے IPS، وہ ہماری مدد کرتا۔ ہم نے آج بھی اسپتالوں میں دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی بچہ جب ہمارے سر پہ ٹوپی اور ہمارے چہرے پر داڑھی دیکھتا ہے تو بھاگ کر ہمارے پاس آتا ہے، خدمت بتائیے، میں آپ کا نمبر پہلے لگائے دیتا ہوں، بھیڑ سے نکل کر ہمیں آگے کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم نے اس بچے کو قابل تو بنایا ہوتا۔ ارے ٹھیک ہے، سب بچے بہت تیز نہیں ہو سکتے، لیکن اگر جو بچے تیز ہیں، جو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، جو نیٹ میں بیٹھ کر رکھنا چاہتے ہیں، کیا ہم ان کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ اے یہاں رہنے والوں، ذرا سا پیسہ آیا اور سیاست کی دکان چمکانے کے لیے چل پڑے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو کہا ہوگا اب سیاست تمہاری ختم کرنے جا رہا ہوں، اب کتنے ہی زور لگا لو کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ کتنا روپیہ برباد کر دیا، کروڑوں کروڑ روپیہ، اربوں اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، بہایا جا رہا ہے، آفسوں پہ خرچ ہو رہا ہے، کاروں پہ خرچ ہو رہا ہے، پیٹرول ڈیزل میں خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ بس میاں قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی وہاں کمن، دو چار ہاتھ ذرا لبے بام رہ گیا، اگلی بار پھر دیکھیں گے، یہاں سے نہیں تو وہاں سے، اس سے نہیں تو اس سے۔ اللہ نے کہا اب کہیں سے کچھ نہیں ہوگا، بیٹھ جاؤ گھر۔ اب مجھے یاد کر لو، یہ پیسہ جو برباد کرتے تھے اسے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر لو، اسے اپنی ترقی پہ خرچ کر لو، اسے اپنی تجارتوں پہ خرچ کر لو، اسے اپنی نسلوں اور اولادوں پر خرچ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اب بھی ہمیں دیا ہے کہ اس سیاست سے کنارہ کشی کر لو جس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور سراب ہے، دھوکہ ہے۔ ہم نے دیکھ چکے ہیں، چونکہ وقت بہت ہو چلا، دیگر مقررین بھی موجود ہیں، رات بھی ہے، لیکن مجھے بھی سفر کرنا ہے، اور آپ کو کل پھر علماء کی اسی طرح حوصلہ افزائی کرنا ہے، وگرنہ آپ نہیں آئے تو بیچارہ مقرر کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، تقریر سنائے گا کس؟ ہماری تقریر کی جان آپ ہیں، اس کی روح آپ ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور اس امیدوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ مجھے پھر سے ایسے ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں نے کوئی شکوہ کیا ہو تو معاف کر دینا، دل کے داغ اپنوں ہی پہ دکھائے جاتے ہیں، دل کے زخم اپنوں ہی کے سامنے رکھے جاتے ہیں، فریاد اور شکوہ اور شکایت اپنوں کے سامنے ہوتی ہے، غیروں کے سامنے تو سینہ تان کر چلا جاتا ہے۔ ان کے سامنے یہی کہا جاتا ہے کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، ذرا آندھیوں سے کہہ دو اوقات میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔